نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 239 سورہ صاد آیت نمبر 27 سے 40 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، باطلاً باطل۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کو پیدا کرنے کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو باطل نہیں بنایا، آسمان اور زمین کو عبث نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے کسی بھی مخلوق کو عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کو ایک مانیں۔ ذالک، یہ ظن الذین، گمان ہے ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یہ کافر لوگوں کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عبث پیدا کیا ہے، باطل پیدا کیا ہے۔ مومن کا تو یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ نے سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہمیں اچھی نہیں بھی لگتی وہ بھی بامقصد ہیں۔ مثلا اگر آپ کو گرمی کا موسم اچھا نہیں لگتا تو اس کے ساتھ بھی مقصد جڑا ہے۔ اگر گرمی نہ ہو تو فصل نہیں پکے گی، اور ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو جوڑا مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو موت سے بھی ہمکنار کرے گا، اور پھر وہ اٹھائے بھی جائیں گے اور اپنے انجام سے دوچار ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا اور اپنے فرمانبردار بندوں کو ثواب عطا کرے گا اور کافر کو عذاب دے گا۔ فویل، پس ہلاکت ہے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا یعنی جو بعث کو اور قیامت کو نہیں مانتے، جو بعث بعد الموت اور قیامت پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کے لیے ہلاکت ہے من النار، آگ سے، یعنی ان کافروں کو آگ کا عذاب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو پانا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر سکیں۔ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، کالمفسدین فی الارض، مانند ان کے جو فساد کرنے والے ہیں زمین میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عدل کا اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مومن اور کافروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کرے گا۔ یہاں پر انداز تو سوالیہ ہے، لیکن اس سے بات یہی سمجھائی جا رہی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے مانند ان کے جو فساد کرنے والے ہیں زمین میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو ایک سا نہیں کرے گا، یعنی ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کرے گا۔ ام نجعل المتقین، یا ہم کر دیں گے متقی لوگوں کو کالفجار، بدکاروں کی طرح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، بامقصد انسان اور بے مقصد انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کی بات سورہ ہود آیت نمبر 24 میں بھی ہم نے پڑھی، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ مثال دو گروہوں کی، اندھا اور بہرا، اور اس کے برعکس دیکھنے والا اور سننے والا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں هل یستویان مثلا، کیا دونوں مثال میں برابر ہیں؟ یعنی مثال میں دونوں برابر نہیں ہیں۔ افلا تذکرون، کیا بھلا نصیحت نہیں پکڑتے؟
تو عقل سلیم اور فطرت مستقیم، عقل سلیم کہتے ہیں اس عقل کو جو سلامت ہو، اور فطرت مستقیم یعنی وہ فطرت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس سیدھے راستے پر قائم ہو، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ عقل سلیم اور فطرت مستقیم اس بات سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے کہ جزا سزا کا ایک دن ہونا چاہیے، جو نیکوکار ہیں ان کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے، اور جو برے ہیں ان کے ساتھ برا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آپ سوچیں جو اس دنیا میں برا کر رہا ہے پھر وہ کتنا سرکش ہو جائے گا، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ کتنے مایوس ہوں گے کہ ہمارا اس اچھا کرنے کا فائدہ کیا ہے پھر۔ تو سلامت عقل اس بات سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے کہ جزا سزا کا ایک دن ہونا چاہیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب ہے نازل کیا ہم نے اس کو آپ کی طرف۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، اور یہاں سے مراد قرآن ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب ہے یعنی قرآن نازل کیا ہم نے اس کو آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ لکھی ہوئی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس کو معزز فرشتے بھی لکھتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے الحمدللہ۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، بہت برکتوں والی ہے۔ اس کتاب میں بڑی برکتیں ہیں، خیر واسع ہے، خیر الکثیر ہے۔ پھر برکت والی کتاب اس لحاظ سے بھی کہ یہ انسان کو اس کے انجام سے پوری طرح سے باخبر کرتی ہے اور دلائل سے ہر بات سمجھاتی ہے۔ پھر اخروی فلاح کے طریقے بھی بتاتی ہے کہ آخرت میں فلاح کیسے حاصل کرنی ہے، یعنی ہم انسانوں کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں قرآن سے رہنمائی موجود ہے الحمدللہ۔ اتنی یہ بابرکت کتاب ہے، جو انسان اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی احتمال نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ عقل والے اگر اس میں غور و فکر کریں تو صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں، الفاظ اور معنی مفہوم کو سمجھنا تدبر کہلاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عمل کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مبارک کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں، اس کے الفاظوں پر غور کریں، اس کے معنی مفہوم پر غور کریں، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں کہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ تو جو بھی عقل والے لوگ اس میں غور و فکر کریں گے تو وہ صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، اس کتاب کی خیر و برکت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقل والے۔ عقل سے مراد یہاں پر رشد ہے۔ تو اس قرآن پر پہلا کام تدبر کرنا ہے، دوسرا کام تذکیر لینی ہے، نصیحت لینی ہے، اور یہ دونوں کام عقل والے کرتے ہیں۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اب عمل کے وقت عمل کرنا نہ آئے تو ایسا پڑھنا بیکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تدبر نہیں کیا، اور تدبر نہیں کیا تو نصیحت نہیں پکڑی۔ تو اگر قرآن پڑھ کر عمل نہیں کر رہے کوئی فائدہ نہیں، جتنی تفسیریں پڑھ لیں بے شک، لیکن اگر عمل کرنے نہ آئے تو بات نہیں بنتی۔ ان آیات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور پھر اب
حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، لیکن ان دونوں واقعات کے درمیان یہ 3 آیات ہیں جو کہ ایسا محسوس ہوتا ہے بالکل الگ سے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی رضا پانی ہے. اللہ کی رضا پانی ہے تو یہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے اس میں تمہیں غور و فکر کرنا ہوگا. اب اسی کتاب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کو پڑھ کر اس میں غور و فکر کرو، اپنے لیے اسباق نکالو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ، اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے سلیمان علیہ السلام کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو اور بھی بیٹے عطا کیے تھے، لیکن خاص الخاص سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام پر اللہ کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اللہ نے انہیں سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا جو انہی کی طرح نبی بنا. ان کے اور بھی بیٹے تھے لیکن وہ نبی نہیں بنائے گئے، اس لیے ان کا ذکر بھی نہیں کیا گیا. بہت خاص نعمت تھے یہ اپنے والد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ تھا وہ. إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے، کتنا اچھا بندہ ہے، یہ رب کا بہت اچھا بندہ ہے، اور یہ اواب بھی ہے، یعنی وہ کثرت سے ذکر الہی کرنے والے ہیں اور طلب مغفرت میں مشغول رہنے والے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے والے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اواب کا معنی میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا. جب حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی تھی، وہاں ہم نے آپ کو جو معنی بتایا تھا اس میں بہت زیادہ رجوع کرنے والا، اپنے اقوال اور افعال، حرکات اور سکنات سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی کا طلبگار ہو. اب اس میں کچھ اور اضافہ ہم نے کیا ہے کہ کثرت سے ذکر الہی کرنے والا اواب ہوتا ہے، طلب مغفرت میں مشغول رہنے والا یعنی کثرت سے استغفار کرنے والا اواب ہوتا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے والا اواب ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ نعم العبد انہ اواب. اذ جب عرض پیش کیے گئے علیہ اس پر یعنی سلیمان علیہ السلام کے سامنے، بالعشی شام کے وقت، یعنی شام کا وقت تھا. عشی کہتے ہیں ظہر یا عصر سے لے کر آخر دن تک کا وقت. ہمارے یہاں اس کو شام کا وقت کہتے ہیں. جب پیش کیے گئے اس پر شام کے وقت الصافنات، اصیل گھوڑے. صافنات کہتے ہیں وہ گھوڑے جو 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوں اور چوتھا پاؤں ہوا میں کھڑا رکھیں. مجاہد کہتے ہیں کہ یہ وہ گھوڑے تھے جو اپنے 3 پاؤں اور چوتھے پاؤں کے کھر کے کنارے پر کھڑے ہوتے تھے. الجیاد عمدہ، الجیاد کا لفظ جید سے ہے، مراد تیز گھوڑے، بہت تیز رفتار گھوڑے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت اور سلطنت میں ان کے سامنے اصیل اور تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے. یہ گھوڑے جہاد کی غرض سے تیار کیے گئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کی غرض سے یہ گھوڑے پالے ہوئے تھے. بہت عمدہ، اصیل اور تیز رو گھوڑے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے معائنے کے لیے گئے تھے، انسپیکشن کے لیے گئے تھے، اور یہ ٹائم تھا شام کا وقت تھا. ان عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش ان کے سامنے پیش کی گئی. جو پریکٹس ان گھوڑوں کو کروائی گئی تھی
وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی. اسی کا ہی ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. فقال، تو اس نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا گھوڑوں کو دیکھ کر، انی بے شک میں، احببت میں پسند کرتا ہوں، حب الخیری مال کی محبت کو، عن ذکر ربی اپنے رب کی یاد کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے مال سے محبت ہے، اور مال سے مراد یہاں پر گھوڑے ہیں، یعنی مجھے اپنے گھوڑوں سے محبت ہے، اور اس کے پیچھے وجہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی یاد ہے. عین کو اگر آپ سرکل کر لیں، یہ سبب بیان کر رہا ہے، تعلیل بیان کر رہا ہے، وجہ بیان کر رہا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو دیکھ کر کہا کہ میں محبت رکھتا ہوں اپنے مال سے، یعنی گھوڑوں سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے. یعنی سبب یہ ہے، علت یہ ہے اپنے مال سے محبت کرنے کی. حضرت سلیمان علیہ السلام وجہ بتا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال سے محبت منع نہیں ہے، بس نیت اور مقصد درست ہونا چاہیے. آپ اپنے مال سے یا جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے اس سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن نیت اور مقصد درست ہونا چاہیے. غرض جو ہے، جو چاہ ہوتی ہے، غرض اچھی اور بری محبت کو بدل دیتی ہے. یعنی مقصد کا فرق اس چیز کے زاویے کو بدل دیتا ہے. ایک صحابی تھے جنہوں نے ایک گھر خریدا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے گھر میں ایک روشن دان ہے، اور یہ ایسا روشن دان ہے ادھر سے ہوا آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہہ دیتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آتی ہے، تو ہوا نے تو آنا بند نہیں ہونا تھا. تو اس گھر کو لینا، اس گھر سے ایک اٹیچمنٹ، اس گھر کی پسندیدگی کی نیت بدل جاتی تو تمہارا اجر بدل جاتا. اب ان کو اپنے ان تمام گھوڑوں سے بہت محبت تھی. انہوں نے اس کا ریزن بتایا عن ذکر ربی، حتی یہاں تک کہ توارت رسالہ چھپ گیا بالحجاب پردے میں. توارت کا لفظ ورے سے ہے، چھپ جانا. وہ چیز جو دور چلی جاتی ہے تو وہ ورے ہو جاتی ہے، پرے ہو جاتی ہے، اور وہ راستہ کیا بن جاتا ہے؟ حجاب بن جاتا ہے، گیپ بن جاتا ہے. بعض مفسرین نے توارت بالحجاب سے یہ مراد لی ہے کہ جب گھوڑوں کا رسالہ نظروں سے چھپ گیا تو ترجمہ یوں بنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس مال کو یعنی گھوڑوں کو اپنے پروردگار کی یاد کی بنا پر پسند کیا ہے، حتیٰ کہ وہ رسالہ آپ کے سامنے سے اوجھل ہو گیا. گھوڑے دوڑتے دوڑتے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہوں سے دور چلے گئے. اب اس آیت کو ایک دوسرے معنی سے بھی سمجھیں گے. فقال، تو اس نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا گھوڑوں کو دیکھ کر، انی بے شک میں نے، احببتو، اب یہاں پر احببتو بمانا اثرتو ہے. ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے ترجیح دی حب الخیری، مال کی محبت کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو دیکھ کر کہا کہ میں نے ترجیح دی مال کی محبت کو عن ذکر ربی. عن یہاں پر بمانا اعلی ہے، اوپر، رب کی یاد کے. یعنی میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دے دیا. حتیٰ یہاں تک کہ توارت، سورج چھپ گیا بالحجاب، پردے میں. اب توارت کی جو ضمیر ہے وہ سورج کی طرف جا رہی ہے، جو کہ آیت میں پہلے کہیں مذکور نہیں ہے، لیکن کچھ سیاق و سباق سے اس کا معنی نکل رہا ہے، کیونکہ ٹائم کون سا تھا؟ شام کا وقت تھا، سورج کے غروب ہونے کا ٹائم تھا. وہ نمائش جو چل رہی تھی، وہ جو پوری پریزنٹیشن گھوڑوں کی دکھائی جا رہی تھی، دوڑ دکھائی جا رہی تھی، اس میں حضرت
سلیمان علیہ السلام اتنے محو ہو گئے کہ سورج غروب ہو گیا. اب اس ترجمے کے اعتبار سے احببتو کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اثرتو، اور عین بمعنی علا ہو جائے گا، اور توارت کی ضمیر شمس کی طرف جائے گی. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا یا رسالہ چھپ گیا پردے میں. اگلی آیت کی تفسیر بھی پھر دو اعتبار سے ہوگی. ردوہا، پھیر لاؤ ان کو، علیہ، مجھ پر، گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ. فطفقا، تو شروع کیا، مسحن، ہاتھ پھیرنا، بالسوقی، پنڈلیوں پر، والاعناق، اور گردنوں پر. دوسرا معنی ردوہا علی، پھیر لاؤ ان کو مجھ پر، یعنی گھوڑوں کو میرے پاس لے کر آؤ، اس کا حکم انہوں نے دیا. فطفقا، تو شروع کیا، مسحن، ذبح کرنا، بالسوقی، پنڈلیوں کو، والاعناق، اور گردنوں کو. اب اس کو میں تھوڑا سا دونوں آیتوں کو ایک ساتھ اس کی تفسیر لے کر چلوں گی تاکہ آپ کو واضح ہو جائے. بعض مفسرین نے توارت بالحجاب سے یہ مراد لی ہے کہ جب گھوڑوں کا رسالہ نظروں سے چھپ گیا تو ترجمہ یوں بنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس مال کو یعنی گھوڑوں کو اپنے پروردگار کی یاد کی بنا پر پسند کیا ہے، حتیٰ کہ وہ رسالہ آپ کے سامنے سے اوجھل ہو گیا. گھوڑے دوڑتے دوڑتے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہوں سے دور چلے گئے. پہلے معنی کے لحاظ سے تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ ایک دن پچھلے پہر یعنی شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، پھر ان کی دوڑ کرائی یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. یہ سارا سلسلہ جہاد کی خاطر تھا. اس لیے آپ علیہ السلام یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے شغل میں اس قدر مشغول ہوئے، آپ کو بہت اچھا لگا اور کہنے لگے کہ میں نے یہ شغل اپنے پروردگار کی یاد کی وجہ سے پسند کیا ہے. پھر اپنے گھوڑوں کو اپنے پاس بلایا، ردوہا علیہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اور پیار سے ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. لیکن کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ توارت بالحجاب سے ضمیر سورج کی طرف جا رہی ہے، جس کا ذکر آیت میں پہلے مذکور بھی نہیں ہے، یعنی سورج کا کوئی ذکر ہے بھی نہیں. لیکن بعض مفسرین نے یہ مراد دی ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا، اس اعتبار سے ترجمہ یوں بنتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کو ترجیح دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. دوسرے معنی کے لحاظ سے تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے شغل میں اس قدر مشغول ہوئے، اتنے محو ہوئے کہ سورج ڈوب گیا اور آپ کی عصر کی نماز چلی گئی. اللہ کی یاد سے آپ غافل ہو گئے. اس واقعے سے آپ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا. آپ علیہ السلام نے گھوڑوں کو طلب کیا اور ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کاٹنا شروع کر دیں. چند گھوڑوں کو کاٹ کر ان کا گوشت محتاجوں میں تقسیم کر دیا. چونکہ آپ علیہ السلام نے یہ کام اللہ کی محبت کی خاطر کیا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ صلاح دیا کہ ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں کے رسالے کی ضرورت ہی نہ رہی جتنی پہلے تھی. اب اگر ہم اس تفسیر کو لے لیں کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تھے یا ان کی وہ نماز مس ہو گئی، تو ہم سب کا ایمان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز عمدن نہیں بلکہ بھول جانے کی وجہ سے رہ گئی. جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشغول ہوئے کہ آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو غروب آفتاب کے بعد پڑھا. یہ روایت بخاری اور مسلم میں آتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن غروب آفتاب کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی تو اسے نہیں پڑھ سکا. راوی کا بیان ہے کہ وادی بطحان کی طرف پھر یہ سب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو فرمایا. ہم نے بھی وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر غروب آفتاب کے بعد پڑھی اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی. اب وہ جنگ کا سلسلہ چل رہا تھا جس میں نماز لیٹ ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی جہادی سلسلہ ہو تو اس میں اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. اس میں عمدن اس نماز کو چھوڑا نہیں جاتا. دوسری ایکٹیویٹی جو جنگ کے اعتبار سے یا جہاد کے اعتبار سے کی جا رہی ہے تو اس میں اتنا مشغولیت ہو جاتی ہے کہ ٹائم نکل جاتا ہے. اب امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اللہ کی قسم تم مجھے میرے رب کی عبادت سے غافل نہیں کرو گے. گھوڑوں کو جو بلایا تھا نا انہوں نے, تو حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اللہ کی قسم تم مجھے میرے رب کی عبادت سے غافل نہیں کرو گے, یہ تمہاری زندگی کے آخری لمحات ہیں, یعنی آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں تمہیں زندہ ہی نہیں رکھوں گا. انہوں نے حکم دیا اور ان کے گھوڑوں کی کوچیں کاٹ دی گئیں. تفسیر طبری میں یہ آتا ہے. صدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے تلواروں کے ساتھ ان گھوڑوں کی گردنوں اور ٹانگوں کو کاٹ دیا, اور یہ انہوں نے اللہ کی محبت کی خاطر کیا تھا کیونکہ جو چیز ان کے اور رب کے بیچ میں آ رہی تھی انہوں نے اس کو ہٹانا پسند کیا. دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ کی خاطر محبت تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے محبت سے ان گھوڑوں کی گردنوں اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا تھا. یعنی جو پہلی تفسیر تھی وہ کون روایت کرتے ہیں؟ ابن عباس روایت کرتے ہیں. امام ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی ابن عباس کا قول ہی اختیار کیا ہے. یہ سارے نام میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ ان دونوں تفسیروں کو اچھے سے سمجھ سکیں. امام ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی ابن عباس کے قول کو اختیار کیا اور فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ علیہ السلام کسی حیوان کو عذاب دیں اور بلا وجہ اپنے مال کو ہلاک کر دیں. آپ انہیں دیکھنے میں مشغول ہو کر نماز عصر جو ادا نہ کر سکے تو اس میں گھوڑوں کا کوئی گناہ نہیں تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ابن عباس کے قول کو اختیار کرتا ہوں. واللہ اعلم بالصواب. جو بھی وجہ ہے اس کو اللہ بہتر جانتا ہے. ہم دونوں تفسیروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ سے محبت کو محسوس کر سکتے ہیں الحمدللہ, جو کہ ایک نبی کے شایان شان ہے کہ وہ اپنے رب سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اس کی زندگی میں کوئی اور ہے ہی نہیں. اللہ سے بڑھ کر ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا. اگر کسی چیز نے ان کو غافل کیا بھی تو انہوں نے اس چیز کو اپنی زندگی سے ہٹانا پسند کیا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم پہلی تفسیر کو لیں تو اس میں ان کی مال کی محبت صرف اور صرف اللہ کی خاطر تھی. خود اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ میں اپنے اس مال سے محبت صرف اور صرف اللہ کی یاد کی وجہ سے کر رہا ہوں. اور اگر ہم دوسری تفسیر لیں تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے گھوڑوں کو چھوڑ دیا, اللہ کی خاطر چھوڑا, حالانکہ یہ انہی کے تیار کردہ, انہی کے پالے ہوئے تربیت یافتہ گھوڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر چیز عطا کی اور وہ ہوا تھی. اللہ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. اب یہ جہاں پہنچنا چاہتے تھے ہواؤں کے ذریعے پہنچتے تھے. آپ علیہ السلام کے حکم پر ہوا بڑی نرمی سے چلتی تھی اور جہاں ان کو جانا ہوتا تھا وہاں پہنچاتی تھی. اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا, اور ہوا گھوڑوں کی نسبت زیادہ تیز ہے اور بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ عز و جل تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. آپ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز کو چھوڑتے ہیں اللہ آپ کو کمی نہیں کرے گا بلکہ اس سے کئی گنا بہتر عطا کرے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم ایک مختلف انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہیں, اور انہوں نے اپنی اس محبت کا اظہار
جو الفاظوں میں کیا وہ ان آیتوں میں آ گیا ہے۔ ایک اور بہت اہم بات جو اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں ہی آزماتے ہیں۔ ان کے پاس گھوڑوں کی اتنی تعداد تھی، رسالہ کہتے ہیں نا بہت سارے گھوڑے، اور یہ گھوڑے بھی کیسے تھے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی صفت بیان کی ہے، الصافنات الجیاد، اصیل گھوڑے، عمدہ گھوڑے، تیز رو، بڑی قیمتی دولت تھی ان کے پاس، قیمتی ترین مال تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے اس سے محبت کی تو اللہ کی خاطر کی، اور اگر ان کو قربان کیا تو بھی اللہ کی محبت کی خاطر قربان کیا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا تذکرہ ایک حدیث میں بھی ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو میرے طاقچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا کہ تیز ہوا کے جھونکے سے پردے کا کنارہ ہٹ گیا۔ وہاں سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے ان میں کپڑے کا گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے 2 پر ہیں۔ آپ نے کہا کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ کہتی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ میں نے آپ کی داڑھیں دیکھی۔ اس سے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو سابقہ انبیاء کے بارے میں کتنی نالج تھی، حالانکہ وہ کھلونوں سے کھیلنے والی بچی تھیں، عمر بہت چھوٹی تھی لیکن نالج بہت زیادہ تھی، اور انہوں نے باقاعدہ کپڑے کا گھوڑا بنا کے رکھا تھا، اور وہ تیز رو گھوڑے تھے نا، تو انہوں نے اس امیجنیشنز میں اس کے پر بنا کے رکھے تھے کہ جیسے کسی گھوڑے کے پر ہوتے ہیں اور وہ اتنا تیز بھاگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا الصافنات الجیاد، تو انہوں نے کہا کہ یہ باقی بڑے تیز رو گھوڑے ہوں گے، عمدہ اور اصیل گھوڑے ہوں گے۔